بیٹھک کی دوسری نشست میں خوش آمدید. جہاں سے گفتگو کا سلسلہ منقطع ہوا تھا سعید چوئی صاحب سے, وہیں سے سٹارٹ کریں گے. صحافی اثر جناب سعید چودھری صاحب. سعید چوئی صاحب, یار سعید چوئی صاحب وہ نا پچھلا جب تقریباً اختتام پہ تھے بیٹھک کے بلے میں تو نور اللہ صاحب بڑے جذباتی ہو گئے تھے. تو یہاں کچھ ہمارے دوست ہیں جنہوں نے کوشش کی بعد میں وقفے کے دوران کہ جناب نور اللہ صاحب مزید جذباتی ہو جائیں. پھر انہوں نے دانش کا مظاہرہ کیا اور پھر نور اللہ صاحب کو تھوڑا سا فاصلے بھی کیا ہے, ورنہ نور اللہ صاحب وہ چک چاگے سے انہوں نے پیجو وہ والی بات. اچھا وہ سر وہ ختم والی بات کر رہے تھے اور وہ جو نہیں, پہلے آپ بات کریں گے عدلیہ میں جو کوٹ پیکنگ ہوئی ہے. چیف صاحب نے تو چیف جسٹس نے کہا کوٹ پیکنگ کوئی نہیں, ان پیکنگ. ہاں اگر کوٹ پیکنگ ہوتی تو پھر وہ لاہور کے دو پھر آئے تھے نا. وہ یہاں کوٹ پیکنگ یہ ہے نا کہ انہوں نے تو جو اٹارنی جنرل صاحب اور وزیر ہمارے قانون ہیں انہوں نے تو پوری کوشش کی کہ لاہور کے دو صاحبان جو ہیں شجاعت علی خان صاحب اور علی باقر نجفی صاحب, وہ جو پرانی باتیں ہو گئی ہیں اس کو چھوڑ دیں. وہ 2 مرتبہ وہ نظر انداز ہو چکے ہوئے دونوں صاحبان. نجفی صاحب بہتر جج ہیں. کون سا نجفی صاحب؟ یار بس چھوڑ دینا. اچھا کیا بات ہے, کوئی کیس تو نہیں لگا تھوڑا سا وہ فیصلہ ہو چکے. اچھا نہیں نجوی صاحب کا اپنا ایک مزاج ہے. بہت نجوی صاحب وہی جج ہے نا جن کے بارے میں قاضی صاحب نے یہ کہا تھا جناب اس کے خلاف تو یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی کاروائی ہونی چاہیے. یہ جو انہوں نے اسٹے کر دیا تھا وہ جو آروز تھے, آروز والا اسٹے نہیں کر دیا تھا. 2 مرتبہ یہ چیف جسٹس کے لیے بھی کنسیڈر ہوئے تھے لاہور ہائی کورٹ کے, اور سپریم کورٹ کے لیے بھی کنسیڈر ہوئے تھے. دونوں مرتبہ یعنی 2 ایسے میٹنگ منٹس موجود ہیں جن میں دونوں صاحبان جو نظر انداز ہوئے. اور حکومت کی وقت پہ پھر کہ 2 دفعہ ریجیکٹڈ بندے نو تے لے کے جاننا, یہ بس وہی اسی کو کہتے ہیں کوٹ پیکنگ. کوئی اندر کھاتے انہوں نے کوئی یقین دہانی کروائی ہوگی یا کیا معاملہ ہوگا. اور باقی نجوی صاحب آپ کے تو ملے دار بھی ہیں, آپ تو اس وقت سے ان کو جانتے ہیں جب وہ وکیل ہوا کرتے تھے. تسی بھی جانتے وہ بلکہ نہیں وہ میں بات ان کے والد صاحب تو بڑے بڑے لکھے آدمی تھے, اسکالر آدمی. تو یہ جو ہے نا یہ والے احسن بون اور آدم طارق وغیرہ وہ ان کے شاگرد ہیں ان کے والد صاحب کے. اچھا اس وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کوئی معاملہ ہو, وہ ان کے وہ ٹیچر رہے ہوئے ہیں اس لیے ہو سکتا ہے میں بھی. اور جو شجاعت علی خان صاحب ہیں وہ شاید زہاد احمد اور شہاد احمد کے بھانجے ہیں میں بھی, اس وجہ سے وہ ان کے لیے کوئی نرم گوشہ ہو. بہرحال یہ جو بھی ہوا ہے اس کے بعد جو برادر جج ہیں, برادران یوسف ہی ہو گئے ہوں گے اب تو. یہ جو منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب ہیں, آپ ہی کہہ سکتے ہیں. تو میرے تو کیسز پینڈنٹ نہیں, میں تو کہہ بھی نہیں سکتا. انہوں نے کارپوریٹ کیسز سمجھے نا, ٹھیک ہے نا. وہ وہاں انہوں نے جو باتیں کی ہیں میرا ذاتی اناد نہیں ہے, کوئی نہیں ہے, لڑیں گے, لڑ کے جائیں گے. یہ کس بات پہ لڑنا ہے, کیا لڑائی کرنی ہے, کیا یہ 26 معنی ترمیم کو معطل کروانا چاہ رہے ہیں یا اس پہ عمل درآمد رکھوانا چاہ رہے ہیں. یہ ہے نا, اگر وہ کہتے ہیں 26 معنی ترمیم تک یہ کام روک دے, سسٹم جیم کر دے, وہ کہتے ہیں یہ سسٹم میں تو مجبر نہیں کر سکتا. جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ کہا, تو یہ پھر کس بات پہ یہ لڑائی کریں گے. وہ جی اناد نہیں, لیکن فائدہ تو ہے نا, اناد نہیں. اس 26 معنی ترمیم کے ساتھ تو اناد ہو سکتا ہے نا. جی بالکل ایسے ہی ہے, ایسے ہی. کیونکہ ان کی وجہ سے یہ جو ہے اگر وہ 26ویں ترمیم نہ ہوتی تو اس وقت یہ چیف جسٹس. اچھا میرا چوئی صاحب خیال ہے پیکنگ پروگرام وہ تھا جب انہوں نے 10 سال کے لیے پلاننگ کی تھی, کیسے لے کے گئے چوتھے نمبروں سے اٹھا کے. منیب اختر صاحب وہ کہاں سے لے کے آئے, پھر سپریم کورٹ میں پھر وہ 2 اور ججز ہیں جو شاہد وحید صاحب, شاہد وحید کو کہاں سے لے کے آئے, محمد علی مظہر صاحب, احسن وہ کیا ہے جو ان کے عزیز ہیں حسن رضا رضوی صاحب. پھر یعنی یہ انہوں نے 2031 تک کا پلان کیا ہوا تھا, وہ کوٹ پیکنگ تھی. یہ تو اب ان کو وہ انفولڈ کر رہے ہیں, جو ان پیک کر رہے ہیں, ان پیکنگ کر رہے ہیں. نور اللہ صاحب میرے دوست ہیں, انہوں نے یہ میرے خیال لفظ جو ہے انہوں نے, یہ تانوں نہیں پتہ چلیا یار وہ وقت ڈر گیا تھا. ٹھیک سعید بھائی کی درخواست ہے
تو کیا آپ ان معاملات کو سمجھتے ہیں؟ تو چند لفظوں میں ہمارے دیکھنے والوں سننے والوں کے لیے کوٹ پیکنگ جو اصطلاح ہے، اچھا ہاں ذرا اس بیان۔ یہ ایسے ہوا تھا کہ جناب یہ نا امریکہ میں کوٹ پیکنگ کا جو ہے یہ امریکہ میں اس وقت 1930 اور 40 کی دہائی کے دوران نا وہاں کی جو عدلیہ تھی نا وہ بڑی اتھری ہو گئی تھی، 9 جج ہیں وہاں، تو وہ 9 جج سامان جو بھی حکومت کا آتا تھا کوئی قانون کوئی پالیسی اس کو آئین سے متصادم ڈکلیئر کر کے نا اسٹرائک ڈاؤن کر دیتے، وقتہ ڈالا ہوا تھا۔ وہاں بھی گروپ تھے، 4 اور 5 کا گروپ تھا، ایک صاحب جدھر چلے جاتے تھے ادھر پھر انہوں نے کہا وہاں ریٹائرمنٹ کی عمر ہی کوئی نہیں ججوں کی، اور ججوں کو فارغ کرنے کا بھی کنسیپٹ نہیں ہے، مس کنڈکٹ والا وہاں ان کا کوڈ آف کنڈکٹ کوئی نہیں، جو آگے آپ ویل چیئر پہ بھی آ رہے، میرا جسمانی طور پہ میں مفلوج ہوں، خیر ہے میرا دماغ کام کر رہا ہے نا، کر رہا ہے جی، میں نے بیٹھنا ہے، اس طرح کے بھی جج وہاں رہے ہوئے۔ تو وہ پھر انہوں نے یہ کہا کہ اب کیا کریں، ان کا جب ایسا کرتے ہیں کہ نہیں تعداد جو ہے نا 9 کی یہ بڑھا دیتے ہیں، وہ 5-7 اور اپنے بند، انہوں نے بھی عدالتی اصلاحات کے نام سے نا روز ویلٹ تھے میرے خیال، انہوں نے پھر ایک بل لایا، بل تیار کیا، پھر ان کو سمجھ آ گئی کہ جناب یہ تو ہماری جو اجارہ داری نمبرداری ہے یہ ختم ہو رہی ہے۔ پھر اسی دوران ایک اور معاملہ ان کے سامنے گیا تو انہوں نے پھر بالکل انصاف اور قانون کے مطابق نا وہ اس کا پھر فیصلہ کیا، تو پھر انہوں نے وہ اس کو کہتے ہیں کوٹ پیکنگ پلان، کہ اپنی مرضی دے بندیاں نہ ججاں نہ کوٹ نو پڑھ دیو، یہ بے بس کر دیو انہوں نے، یہ تھا وہ۔ اور یہ بھی فرما دیجئے میری طالب علمانہ رائے میں یہ ایک منفی سٹیپ ہوتا ہے، منفی اس سے جوڈیشری کی آزادی جو ہے وہ منظور ہے۔ ہاں یہ دیکھیں یہ اس کے 2 پہلو ہیں، ایک تو آپ بالکل بجا اگر دیدہ دانستہ حکومت کو مفلوج کرنے کے لیے یہ کام کیا جائے، جیسے سنی اتحاد کونسل کی درخواست پہ جو مانگا بھی نہیں گیا وہ سیٹیں پی ٹی اے کو دے دی جائیں، ایک خاص جماعت کو یا خاص حلقے کو اگر آپ دینے کے لیے ریلیف دینے کے لیے ایکسٹرا آرڈنری ریلیف دینے کے لیے ایکسٹرا آرڈنری انصاف فرمائیں گے، پھر اس کے رد میں یا رد عمل کے طور پہ جو دوسری طرف سے ہوگا پھر وہ اسی طرح کا، یعنی اس کا جو ذمہ دار وہاں بھی امریکہ میں بھی امریکی سپریم کورٹ تھی، یہاں بھی یہ ججز ہیں، اور گو ٹو سی یو والے آپ نے میرا نوٹ پڑھا ہے 6 خط جناب 6 ججوں خط کے، وہ 1 سال پرانا واقعہ جو ہے اس وقت تو جو آئی ایس آئی کی وہ تھی، اس نیا تازہ ترین واقعہ تو ہوا ہی کوئی نہیں تھا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں، وہ 2023 میں ہی پتہ نہیں کب وہ معاملہ تھا یا کب کا معاملہ تھا، وہ جب ٹیریان والا کیس ہے تب ان کو یاد ہے کہ وہ خط لکھنا ہے۔ ان میں 2 جج ایسے تھے جن کا کسی طریقے سے کسی انداز میں آئی ایس آئی کے ساتھ رابطہ شابطہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ ہوا ہی نہیں۔ جب قاضی صاحب نے بلا کے پوچھا تیرنا کیا ہوا، میں نے سنا تھا، یعنی جج خط لکھ رہے ہیں اور سنا تھا، میرے ایک عزیز نے مجھے بتایا کہ وہ ملنا چاہ رہے ہیں، ایک بلوچستان کے جج ہیں، وہ اب خطو خطی سے جو ذرا پیچھے ہٹ گئے ہیں، جو تازہ ترین خط کو تو اس میں نہیں، ان کے پاس بھی کوئی اس کا جواب نہیں تھا، اور جو ہمارے سردار طارق مسعود صاحب کے بھتیجے ہیں ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا، اعجاز اسحاق کے پاس، ان کے ساتھ تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہوا تھا۔ بس دیکھو اگر عدلیہ کی طرف سے اس طرح کا رویہ سامنے آئے گا تو دوسری طرف سے بھی پھر ظاہر ہے۔ اور ایک پہلو اور صحیح صاحب اسی پہ وہ بہتر ختم کر دیں گے، جب کوٹ پیکنگ کی جاتی ہے تو پھر ان پیکنگ کرنا بھی ناگزیر ہوتا ہے جی، یہ اس وقت ان پیکنگ ہے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کا بھلا کرے، بالکل صحیح آپ نے جو فرمایا، انہوں نے حجاز صاحب نے اس بیچارے کی باری نہیں آئی۔ ہاں عمران صاحب، یہ جو ابھی عدلیہ میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ جیسے چوئی صاحب نے کہا کہ پیچھے جانا پڑے گا، جب فیض حمید صاحب ملاقاتیں کیا کرتے تھے، جب ایک پلان بن رہا تھا اور چن چن کے ہیرے تلاش کیے جا رہے تھے اور لائے جا رہے تھے، اور پھر ظاہر ہے جن کو لایا جا رہا تھا ان کو پلان بھی تو دیا جا رہا تھا، ان میں سے کچھ تو چلے گئے، لیکن جو آج بیٹھے ہیں کیا آج بھی اس پلان کے مطابق چل رہے ہیں؟ انہوں نے پورے سسٹم کو جام کرنے کے لیے جو ہے ہر کوشش کر دی ہے، چاہے وہ اسلام آباد سے خط آ رہا ہو ہائی کورٹ سے،
یا کہ پھر سپریم کورٹ سے بیٹھ کے خطوط لکھے جا رہے ہوں یا کہ میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کر کے کچھ وضاحتیں دی جا رہی ہیں. تو اب جب یہ سارا کچھ چل رہا ہے تو ظاہر ہے اسے کسی نہ کسی طرح سے تو ختم کرنا ہی ہے نا. ابھی جو کچھ کیا گیا کیا وہ کانسٹیٹیوشنل کیا گیا ہے یا غیر آئینی طور پہ کیا گیا ہے؟ پارلیمان کے پاس اختیار ہے, وہ آئین سازی کر سکتی ہے, اور پارلیمان کے اختیار کو چیلنج کون کر رہا ہے؟ ترمیم لا سکتی نا. ہاں آئین سازی ہو جی, وہ ترمیم 2/3 میجورٹی کے تحت کی گئی. لیکن وہیں سے سپریم کورٹ کے اندر سے ایک خاص جو مائنڈ سیٹ ہے وہ پارلیمان کے اختیار کو تسلیم کرنے سے انکار کر رہا ہے. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اگر پارلیمان کے چیلنج کو اس طرح سے کھلے عام چیلنج کیا جا رہا ہے اختیار کو, تو پھر پارلیمان کو جو ان کے پاس مزید اختیار ہے وہ ججز کو بھی طلب کر سکتے ہیں, اس طرف چلے جائیں. لیکن وہ پتہ نہیں کر دینے خوف ہے نا, وہ نور اللہ صاحب کی بات آ جائے گی کہ ڈر جاتے ہیں, دوسری طرف دیکھتے رہتے ہیں, اور دوسری طرف والے کہتے ہیں کچھ تسی بھی کر لو. انہوں نے جو محسن کیانی کو جواب دیا ہے ایاز صادق صاحب نے رولنگ دے کے, تو سر اس سے ہاں وہ کلیپس کر کے ہے سارا کچھ سسٹم, تو انہوں نے کچھ کلیپس نہیں کر کے جج صاحب کو جا کے ادھر پتہ نہیں کلیپس کیتا کہ نہیں کیتا. لیکن وہ کیانی صاحب تو ڈٹے کھڑے ہیں سر. اس دن جس دن وہ ڈوگر صاحب کی اوتھ ٹیکنگ ہوئی ہے ادھر تو نہیں گئے, وہ تو چلے گئے سپریم کورٹ, اور وہاں پہ جا کے انہوں نے بتا دیا, اناؤنس کر دیا کہ جناب علی یہ ججز یونین ہے, اور ججز یونین کی کیا اجازت دی جا سکتی ہے؟ جب نہیں دی جا سکتی تو کمزوری کہاں پہ دکھائی جا رہی ہے؟ کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ پارلیمنٹ سے کمزوری پارلیمان اس کو ٹیک اپ کرے. مرزا صاحب یو ایس گئے تھے تو وہاں اعلان فرمایا ہاں, 4 میرے یہ بندے ہیں, 3 ہم اوپر بیٹھے, وہ بتائیں. اور عمران خان نے خود کہا تھا 10 جج ہمارے ہیں, 6 اسلام آباد والے, ایک وہ خط لکھنے والا وہ سرگودے والا, اور باقی سپریم کورٹ والے. تو سر بات اب چھپی کچھ نہیں ہے. اب میرا خیال ہے کہ کھلی جنگ ہے, اور جب جنگ کھلی ہو تو پھر بھرپور طریقے سے جواب دینا چاہیے, لیکن کمزوری وہیں سے آ رہی ہے. نور اللہ صاحب والی گل بالکل سر 100% درست. نور اللہ صاحب وہیں سے کر رہے ہیں. نہیں بولنا. ہاں عدل کیا پیک اپ سوال نہیں, پیک اپ نہیں, میں سوال کرنا چاہوں, جو دوست بھی جواب دینا چاہے. میں جاننا چاہوں گا کہ دوستوں کی اطلاع اور خبر کے مطابق فیض حمید صاحب والا معاملہ کہاں تک پہنچا؟ عمران صاحب میرے علم میں کچھ نہیں. اچھا نہیں ہے, وہ 22 گواہوں کی لسٹ تھی, اس میں 3 ہفتے پہلے 2 گواہ ہوئے تھے, باقی جو ہے وہ رکا پڑا تھا کام. تو اب یہ میرا خیال ہے کہ جو وہ ان پیکنگ شروع ہوئی ہے تو اس کے بعد شاید یہ کام میں تھوڑی سی تیزی آئے اور بھی معاملات آگے بڑھیں گا. یہ جو وہ الگ الگ یہ کیس نہیں ہے, وہ ادھر چل رہا ہے, یہ تو کوئی اور لوگ نہیں کر رہے یار. وہ الٹیمیٹلی ہائی کورٹ ہی آئے گا, 199 کے تحت. ہائی کورٹ تو تب آئے گا نا جب وہاں سے ڈیسیژن ہوگا. وہ جو ہائی کورٹ میں وہ گواہ جو ہیں وہ ہائی کورٹ میں آ رہے ہیں. سر میں گزارش ہے یہ کہ جدے تسی توا لا رہے ہو تو پھر بڑا بھونڈا جہا, اگر تسی طالب علماں نہ گل کر رہے ہو تو پھر اس سوال کا جواب دیتا جا سکتا. اور میرا خیال ہے کہ تسی بھونڈا جہا توا لا رہے ہو. ہاں جی نہیں کافی ہے سر. سمپل جی گل ہے کہ جڑے وہ فیض حمید مارشلہ تے لگا نہیں نہ ہویا کہ تسی کہو کہ تو اپیل بھی نہیں دائر کر سکتا. جدو چیف آف آرمی سٹاف دے کولو اپیل فارغ ہوئے گی یا جو بھی دا فیصلہ ہوئے گا وہ پھر 199 دے تحت تسی ہائی کورٹ دے اپلائی کرو گے. ٹھیک ہے سر, تسلی ہوگی کچھ اور کرا سر. 190 ملین پاؤنڈ والا 1 مہینہ محفوظ رہا. ہاں اس پہ بھی اچھا ملک ریاض صاحب کا بھی میرے خیال بھی کچھ نہیں بنا, وہ بھی ڈیلے ہوا ہوا ہے نا, پتہ نہیں ہوتا مجھے اس پہ بھی ابھی کوئی نہیں کہہ رہے تھے. اچھا جی خط خان صاحب تسی آؤ خط دیتے جڑا آرمی چیف نے جواب دیتا ایک ہی ہے, تسی تہاڈی تشریح کی تہاڈے خیال دے وچ انہوں نے جواب دینا چاہیے سی کہ نہیں دینا چاہیے؟ نہیں, انہوں نے کون سا جواب دینے کے لیے لوگوں کو بلایا تھا, وہ تو آپ ایسے سمجھیں کہ وہ لوگ سامنے آ گئے اور انہوں نے سوال کر دیا. اور میرے بھی اعتراض ہے نا کہ وہ کوئی ضروری نہیں جواب دیں نہ دیں. ہاں یہ بھی جواب دیتا ہے, میسج کنوے کیتا گیا. نہیں یہ ان کی ثوابدید تھی, لیکن جو ہمیں بھی عادتیں پڑی ہوئی ہیں نا, ہمارے صحافی بھی تو جا کے سیاسی سوال پوچھتے ہیں نا آرمی چیف سے, ہماری اپنی بھی تو ٹریننگ ویسی ہی ہے نا. تو انہوں نے جو جواب دیا ہے مجھے اس میں کوئی میرا نہیں خیال کوئی غلط بات کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی میں بات تو قابل مجھے ملا بھی نہیں اور میں پڑھوں گا بھی نہیں, یہی کہا ہے. جواب میں کوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے, جواب کے اوپر
نہیں جی میں تو سیدھی بات کروں گا, ایک سرکاری افسر والی صحیح بات کی ہے انہوں نے کہ میں اپنے وزیر اعظم کو بھجوا دوں گا. ہاں جی کوئی اللہ کرے اس پر عملاً بھی اسی طرح ہی باتیں ہوتی ہوں, واقعی ایسا ہوتا ہو. باتوں کی حد تک انہوں نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. ہاں ایک صاحب نے یہ کہہ دیا کہ وزیر اعظم میرے باس ہیں. ہاں یہ کوئی 8-9 سال پرانی بات ہے. تو ہم جیسے دوست خوش ہو گئے, اچھا مان لیا ہو یہ کہا. پھر ایک دفعہ کہا گیا کہ ہم مداخلت کرتے رہے ہیں لیکن اب ہم نے تو فروری 21 میں فیصلہ کر دیا تھا, اور پھر وہ ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی تھی. ہم پھر خوش ہو گئے. وہ جو اتفاق سے پچھلے جو گزری ہے ہماری بیٹھک سے اب تک, بیچ میں 13 فروری بھی آیا. وہ فیض صاحب کی پیدائش کا دن ہے. فیض احمد فیض صاحب. ہم سادہ ہی ایسے تھے کہ یوں ہی پذیر آئی, جس بار خزاں آئی سبجے کے بہار آئی. سر باسز جو ہوتے ہیں نا وہ اسی طرح کہہ دیتے ہیں. میرے بھی ایک باس ہیں جو ان کے بھی دوست ہیں, وہ کہتے ہیں نور اللہ میرا باس ہے. باس تو وہی ہے نا. تو میں 10 دن کی گل کر رہی ہوں اگر آپ مناسب سمجھیں. سر یہ سید سرمد علی صاحب کی بات کر رہے ہیں, سینیٹر سید سرمد علی صاحب. تو وہ ٹھیک ہے نا, وہ ہیں تو وہی باس, باس تو وہی ہیں. ایک وزیر اعظم نے کہا تھا کہ آرمی چیف میرا باس ہے. او جمالی صاحب نے کہا. ہاں اچھا سر تھے تو آرمی صدر تو باس ہی ہوتا ہے. سر نہیں انہوں نے صدر صدر کون سا وہ قانون کے اوپر آئین کے اوپر چل کے بنا تھا. سر ریفرینڈم ہو جائے تو پھر چیف جو کیا تھا وہ کیا عمران خان اور طاہر القادری تھا اور طارق عزیز تھا. اور مبارک ہو. آپ مانتے ہیں کہ یہ ریفرینڈم نہیں سر یہ مذاق تھا. یہ مذاق ہوتا ہے. مذاق بھی گھناؤنا گناؤنا مذاق ڈارک ہوتا کامیڈی ہے. یہ بلیک کامیڈی ہے. اپنے ہی لوگوں کو فتح کرتے ہیں اور پھر فتح کرنے کے بعد انہی کے ساتھ کامیڈی کرتے ہیں. یہ اس طرح کو صدر میں جی پرویز مشرف کو صدر بھی نہیں مانتا. اچھا میں جو بات کرنا چاہتا ہوں, میں نے بھی ایک جرنیل دیکھا ہے اچھا جس نے کسی کو کہا کہ یہ میرا باس ہے اور جو یہ کہیں گے میں وہ کروں گا, اور میں نے 2 سال دیکھا جو کہا وہ ہوا, وہ اس شخص نے ایگزیکیوٹ کیا اور بلوچستان میں امن آنے لگا تھا. کدی گل کر رہے ہیں؟ یہ جنرل ناصر جنجوا کی بات کر رہا ہوں. ہاں عبد المالک وزیر اعلیٰ. ہاں بالکل 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 سر وہ تو ہمارے اب یہ جو ایڈوائزر بھی رہے ہیں. یہ جو بہت اچھی بڑا اچھا جرنیل گھٹ ہی ہوندے نے. آرمی چیف کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو یاد ہوگا کاکڑ کا جو آپ تو اینی شاہد ہیں, خبریں بھی آئی تھیں, شامی صاحب نے پروگرام میں یہ بتا چکے ہوئے ہیں, حفیظ اللہ نیازی کا بیٹا گرفتار ہو گیا. تو پھر یہ سجاد میر صاحب حفیظ اللہ نیازی اور ملاقات کی کوشش کی تو ان کا جناب میں صحافیوں سے ملتا نہیں, میں تو ڈرتا ہوں. جس طرح دیکھ لیجئے گا جو یہ ہوا ہے 2 دن پہلے, جو انہوں نے آسما شرازی نے میرا خیال سوال کیا تھا, پھر مزمل سہروردی نے کاؤنٹر جو ہے وہ کوشچن کیا تھا, ان کا جو خط ملا ان کا نہیں ملا. پھر مزمل سہروردی نے شاید کہا کہ جناب اگر ملا تو پھر کیا کریں گے, ان کا جناب میں پڑھوں گا انہیں میں بھیج دوں گا. یہ دیکھ لیجئے گا یہ جو تقریب تھی اس میں دیکھ لیجئے کہ روٹ یہ بنتا تھا صحافیوں کے ساتھ, یعنی کہ صحافیوں سے قربت اس حد تک قریب ہو جانا کہ وہ سوال کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں. کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ تھوڑی ڈی بنا کے آئے ہوں. یہ بھی دیکھ لیجئے گا وہ چاہتے ہوں کہ ان سے یہ سوال کیا جائے. اچھا یہ بھی ذرا وہاں منظرنامہ چیک کروائیں. یہ تو یا تو وہ منظرنامہ چیک کروائیں نا, منظرنامہ چیک کروائیں نا, وہ دیکھیں نا اس میں وہاں پہ ایسے کوئی راستے میں کھڑا ہو, یہ ہو نہیں سکتا. یہ ہوتا ہے, ایسے ہوتا ہے کہ جناب راستے میں چیف نے گزرنا ہوتا ہے تو وزیر دفاع جو ہے اشارے پر روک دیا جاتا ہے. یہ آپ وزیر دفاع کی بات کرتے ہیں. تھینک یو سر. آپ میری بات, پرائم منسٹر حلف اٹھانے کے لیے جا رہے تھے, ہاں سڑک پہ ان کی گاڑی جو ہے وہ شولڈر پہ کر دی گئی اور روک کے رکھی گئی. میں کہا کیا ہوا ہے؟ یہ آرمی چیف گزر رہے ہیں. میں 5 جون 2013 کی بات کر رہا ابھی انہوں نے یہ اصل میں اب میں سمجھ گیا سر, آپ کی دانش کو سلام ہے دونوں صاحبان کی. یہی معاملہ تھا اصل میں, وہ شٹ اپ کال جو پیچھے بات ہے 90% معاملات طے ہو گئے تھے, 99% معاملات طے ہو گئے تھے, اور یہ ڈی جی ایس پی آر ذرائع سے تردید کر رہا ہے, یعنی جو اس کو کور کرتے ہیں رپورٹر, بیٹ رپورٹر, وہ تردید کر رہے ہیں جناب کوئی خط نہیں ملا, کوئی خط نہیں ملا, کوئی مان نہیں رہا. پھر ضروری تھا
कि या तो DGSP और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते जी, चलते चलते एक फिक्रे में पूरी कहानी लपेट देते। और दूसरी तरफ वो जो साहब हैं जो खत लिखते हैं, वो क्या है, खत लिखेंगे जरूर, मतलब कुछ ना हो करते, मतलब कुछ ना, इस टाइप। मुझे वैसे कुछ और याद आ रहा था कि लिखे जो खत तुझे हजारों रंग के पुरसे पुरसे हो गए। अच्छा, तेरी याद में दूसरी बात ये है, अब जो आखिरी तीसरा खत उन्होंने पढ़ा, उसमें एक तो 5 में से 6 में से निकात उन्होंने 5 कर दिए। बाकी उसका आगाज होता है कि ना, मैंने रात अपने विलाग में भी ये बात की है, उनका ना, मैंने जो ना, मैं आपसे कोई रायत नहीं मांग रहा, ना अपने लिए ना अपनी जमात के लिए, लेकिन मैं ये साबिक वज़ीर आज़म के तौर पे पार्टी की बहुत बड़ी पार्टी का मैं चेयरमैन होने के नाते ये कहता हूँ, जो खलीज बढ़ रही है फौज, इसके लिए मैं ये कह रहा हूँ। वो आपने देखा होगा कि बैसाखी के सारे ना कुछ लोग पहलवान टाइप होते हैं, वैसे वो होते हैं, वो आगाज, हाँ, वो आगाज ही यहाँ के, भाई साहब मैं मांगने वाला नहीं हूँ, मैं राज मिस्त्री का काम किया करता था, मेरा लेंटर ऊपर से गिर गया मेरे ऊपर, मेरी चोट लग गई, मैं मजूर हो गया, चूकना टूट गया, हाँ ठीक है ना, मैं मांगने वाला नहीं हूँ। और फिर वो कहता है सदका खैरात ज़कात फितराना जो भी देंगे कबूल। या वो बैसाखी के सारे फिर होते, या फिर उसने एक छोटा सा बच्चा व्हील चेयर पे होता है, बच्चा मासूम सा बच्चा या बच्ची, उसके साथ वो होते हैं, वो फिर तईद कर रहे होते हैं। ये उस तरह का खाता है भाई, ये छोटा सा बच्चा जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं। अगर मैं आपसे जी प्लीज तालिबाना सवाल ही कर रहा हूँ, नहीं आप रखें अपने पास, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये बच्चा जो रेडी पे रखा हुआ है, ये शुएब शाहीन है कि फवाद चौधरी? अच्छा, वैसे ना दोनों ही एक दूसरे को ये कह रहे हैं, ये दोनों, कि जनाब ये जिन्सू का बंदा है, वो टाउट उसको कह रहा है, वो उसको कह रहा है, और कौन इनके बारे में, फवाद चौधरी साहब, दोनों ठीक है, फवाद चौधरी साहब हमारे दोस्त है। अब फवाद चौधरी साहब के बारे में ये भी है कि जनाब वो मीटिंग से निकलते थे और 5 मिनट बाद वहाँ से फ़ोन आ जाता था बाजवा साहब का, यार ये क्या बात कर रहे हैं आप, ये क्या हो रहा है अंदर जो कैबिनेट मीटिंग में जो भी मामलात होते थे, या इनकी जो किचन कैबिनेट की जो मीटिंग होती थी, उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर वो पता करते थे कौन निकला, पता चलता था फलां निकल गया, 3-4 बंदों पे शक होता रहता था हमेशा। ये आपको पता ही है सर, प्लीज सर। अच्छा, मौजू क्या था? खत। अच्छा देखिए, जवाब मैं ना इसको किसी एक और एंगल से देखता हूँ। इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब जो हैं, वो पैदावार है मीडिया की, मीडिया हाइप की और मीडिया मैनूवरिंग की, और उन्होंने कामयाबी से एक स्ट्रेटजी चलाई है कि नेगेटिव या पॉजिटिव मीडिया का आई बॉल सिर्फ उन्हीं पे रहे। गिमिक्स की बात भी की यार मीटिंग ने वैसे। हाँ, उन्होंने कहा ये ड्रामा है। अब आप देखिए, इस मुल्क के अंदर 60 ममालिक की एक एक्सरसाइज होती है जिसको हम अमन एक्सरसाइज कहते हैं, ठीक है। उसमें 3 जो हैं वीटो पावर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करती हैं, 3 जिसके अंदर रशिया है, चाइना है और अमेरिका है, और इनके बड़े बड़े डेलीगेशंस आते हैं, यानी रिसर्च पेपर पढ़ने वाले स्कॉलर्स भी आते हैं जो पाकिस्तान की मैरीन जीडीपी के ऊपर रिसर्च पेपर डिलीवर करते हैं, और उनके जो है वो टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो उनकी फोर्सेस बनी हुई हैं वो उनके एहलकार भी आते हैं, सरबराह समेत आते हैं वहाँ पे, और एक्सरसाइजेस भी होती हैं, पार्टिसिपेशन भी होती है, डायलॉग भी होता है, ठीक है। हमारे मीडिया का कोई एक प्रोग्राम दिखा दे मुझे एक्सक्लूसिव इस पे हुआ हो, यही ठीक है। हमारे मीडिया ने उसके इश्यूज पे बात नहीं करते। अब ये इतना बड़ा इशू है। अच्छा, हम ये तो कह रहे हैं कि जनाब इंडिया के अंदर जनाब 20 ममालिक के वज़राए दिफा और जनाब उनके मशीरान दिफा की मुलाकात हुई है। हम वो 60 डिस्कस नहीं हो रहा, ना सोशल मीडिया पे ना मेन स्ट्रीम मीडिया पे। यानी आप अंदाज़ा कीजिए कि मैं एक प्रोग्राम में बैठा था उस दिन, जिस दिन रिक्वेस्ट आई कि यार ये हम अमन एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है सर, आखिरी 5 मिनट रखे गए पे इस पे भी बात कर लेंगे, और वो 5 मिनट भी नहीं बचे प्रोग्राम के अंदर, इमरान खान इतना डिस्कस हो रहा था। यानी 6 बजे देखो बात ये है सर, मैं गुजारिश सुन
کہ یہاں پہ ٹریننگ جی گل کی تھی نا خان صاحب نے, یہاں پر ہوتا یہ تھا کہ دفاعی تجزیہ نگار آتے تھے اور سیاست پہ بات کیا کرتے تھے. جی 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 اتوں دے دفاعی تجزیہ نگار بھی دفاع ہوتے نہیں بول رہے, ٹریننگ ہی کوئی نہیں. اور اب عمران صفقت ایک یہی کی گئی. ہاں نہیں ہماری اسٹریٹ کرائم پہ بات ہو رہی تھی اور دفاعی تجزیہ کار سب تجزیہ فرما رہے تھے. مجھ گستاخوں نے صرف یہ کہہ دیا کہ یہ دفاعی تجزیہ کار ہیں, اسٹریٹ کرائم کا اس سے کیا تعلق ہے. ہاں میں نے انہوں نے آخیا کہ پھر تو رہن دے. دیٹ واز 2010. اوکے ٹھیک. اچھا میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ میڈیا کا آئی بال اپنی طرف فوکس رکھتے ہیں, بھلے انہیں باندر کی طرح لگاتے ہوئے سارے اثاثے کیوں نہ ڈسپلے کرنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی آپ ذرا ان کا اسکرین پلے دیکھیں, پتہ نہیں ہے کٹنا ہے کہ رکھنا ہے. خیال کی پرواز دیکھیں, آپ خیال کی پرواز دیکھیں پھر رہ نہیں تو نہ کٹنا. اچھا میں عرض کر رہا تھا کہ اپنا نیازی صاحب نے اس کو کامیابی کے ساتھ مینوور کیا ہے. یعنی آپ اچیومنٹ دیکھیں حکومت کی, یا ڈیفالٹ سے تو بچایا ہے نا, ٹھیک ہے نا, اب ڈیفالٹ کے کنارے سے واپس لے آئے جب سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے. ٹھیک ہے, 22 سے 12% پہ شرح سود آئی ہے. ہاں اچھا, آپ کی انفلیشن جو ہے وہ 42% سے آپ 4% تک لے کے آئے ہیں. میں آنا ہی کارنامہ تھا جی, اور سنگل ڈیجٹ میں آنا کچھ آگے آپ اسے 3.5-4% پہ لے آئے. یہ تمام اچیومنٹ جو ہے وہ آپ کا میڈیا ریجیکٹ کری جا رہا. میں عرض یہ کر رہا ہوں عادتیں پائی ہیں نا اس کی وجہ, آپ نے پروجیکٹ عمران خان کے اندر ٹرین یافتہ جو افرادی قوت تھی اب وہ فیصلہ سازی کی قوت پہ آئی ہے. میں آپ کو بات کروں, میں ایک پروگرام ڈسکس کر رہا تھا جی, آج کی ڈسکس ہونا ہے, تو وہ کہہ رہے تھے انہوں نے 3 ٹاپکس کیے جو پروگرام کا سکرپٹ لکھتے ہیں, اور تینوں کے تینوں ان کی ذات والا بابرکات نیازی صاحب کی اس کے گرد گھوم رہے تھے. میں نے کہا یار یہ اپنا ایک بڑا ایونٹ تھا, میں نے کہا یار اس میں بھی تھوڑا سا عمران خان نیازی صاحب ڈال لیں تو یہ بھی ڈسکس ہو جائے گا, ورنہ تو اس کے علاوہ تو کوئی ڈسکس نہیں ہوتا. کیا آپ اس کو میڈیا پیکنگ کہنا پسند فرمائیں گے کہ میڈیا پیکنگ کی گئی ہے؟ یہ میڈیا بلڈوزنگ ہے, پیکنگ سے بھی آگے کا معاملہ ہے. اور ہر فیصلہ سازی کے مرحلے کے اوپر سکرپٹ رائٹر سے لے کے پروڈیوسر تک اس کو یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ عمران خان کے علاوہ کوئی چیز ڈسکس ہو سکتی ہے. آپ اس کے ساتھ سر پھوڑ دیں, وہ کہے گا اچھا آپ تو پی ایم ایل این کے ہیں نا. وہ بھائی میڈیا کی بات ہو رہی ہے, میڈیا میں بیلنس کرنے کی بات ہوتی ہے. ایک پروگرام کے 3 سیگمنٹ ہیں, تینوں آپ نے عمران خان نیازی کی ذات کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. یار آپ ایک سیگمنٹ اس کے اوپر رکھ لیں, 2 رکھ لیں, ایک تیسرا سیگمنٹ تو کسی کو دے نا. اچھا اگر آپ تیسرا سیگمنٹ رکھوا بھی دیتے ہیں تو وہ اینکر ماشاءاللہ اس طرح ٹیون ہوئی ہے کہ وہ پہلے 2 سیگمنٹ اتنے بڑے کر دیتی ہے کہ تیسرے سیگمنٹ کی گنجائش نہیں بچتی, پروگرام وہیں پہ ختم ہو جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو افراد کار ہیں وہ بھی یہ حرکت کر رہے ہیں. لیٹر لکھنے والا لایا گیا ہے, بٹھایا گیا ہے, امپوز کیا گیا ہے کہ اسکرین پہ آنے سے پہلے انہوں نے صحافت کی ہی نہیں. پہلے میں آپ کو, صحافت تو خیر انہوں نے کبھی بھی نہیں کی, مطلب کوارڈینیشن گیسٹ پہنچ گیا ہے دفتر اور اسٹوڈیو میں بیٹھ گیا, یہ صحافت تو نہیں ہے نا, سیدھی سی بات ہے. پچھلے دنوں ایک اعلیٰ عسکری اہلکار جو تھے وہ لاہور تشریف لائے ہوئے تھے, اور ہمارے یہ جو پروجیکٹ عمران خان کی پیداوار جرنلسٹ ہیں یہ اچھل کے ان کے سوال کر رہے تھے. آپ بھی وہاں پہ موجود تھے, تو میں نے پھر آخر میں سیکنڈ لاسٹ کوسچن میرا تھا, پھر اس کے بعد محفل ہی اجڑ گئی. میں نے کہا کہ یہ جو لوگ آپ سے سوال کر رہے ہیں, میں نے ان لوگوں کی ٹانگیں کانپتی ہوئی دیکھی ہیں. ایک کرنل کا فون آتا تھا, ٹھیک ہے, میں نے کہا میں نے ان کے پروگرام چلتے ہوئے آف ایئر ہوتے ہوئے دیکھے ہیں, کیونکہ یہ ڈیویٹ ہو رہے تھے کسی موضوع سے. نہیں ہن بھی آف ایئر ہوندے نے, کاشف عباسی دا ہویا نہیں, کاشف عباسی صاحب چھٹی تے گئے. میں نے کہا کہ حضور یہ بہت بڑی پلاننگ ہوتی ہے کہ سالانہ چھٹیوں کے اوپر حامد میر صاحب جائیں تو سوشل میڈیا جو ہے نا وہ پھیلا دے کہ حامد میر کو آف ایئر کر دیا گیا ہے, ہن پرانی واردات ہو گئی ہے. میری سر ویسے میں تانوں خبر دے رہا کہ وہ آف ایئر ہوئے. اچھا میں نے کہا کہ کیا آپ نے ان آپ کے پاس کرنل ریٹائر ہو گئے وہ والے کہ اب آپ کی بیشنگ ہو رہی ہوتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے, یا اس وقت کوئی کام غلط ہو رہا تھا یا اب ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. وہی جو 2 کرنیل جنہوں نے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا سنبھالا ہوا تھا ان کو واپس لے آئے, وہ بہتر طریقے سے مینج کر رہے تھے. تو خیر اس کا جواب جو بھی انہوں نے دیا وہ ہم اس کے اوپر ڈسکس نہیں کر رہے. سر بنیادی طور پہ ایگزیکٹلی اس وقت یہ کرنے کی ضرورت تھی نہیں, جس طرح آپ نے, آخری فکرہ کہنے لگا ہوں اور اس پہ میں جناب کی توجہ چاہتا ہوں, جناب کی, جس طرح آپ نے عدلیہ کو ان پیک کیا ہے, آپ میڈیا ان پیک کریں گے تو یہ ملک جو ہے وہ سکون حاصل کر پائے گا. کیسے کریں؟ ہاں یہ جو دو کرنیل واپس لے آؤ. اور نہیں اچھا نہیں وہ تو دو کرنیل پھر وہ واپس اچھا اس کو پہلے ہم اس کو پہلے ہم کرٹیسائز کرتے ہیں کہ وہ کرنیل یہ کام کر رہے تھے تو اب کیوں ہونے چاہیے. اچھا اس کا جو بھی طریقہ ہے ان پیکنگ والا ایک الگ بات ہے. خط کی جہاں بات کر رہے تھے نا, جو آرمی چیف نے جو بیان دیا ہے یا جواب دیا وہ بالکل ٹھیک ہے, اور مطلب ان کی امیدوں پہ تو پانی پھیر دیا نا. اور یہ خط بھی کھلا اسی وجہ سے لکھا جا رہا تھا کہ انہیں پتا تھا کہ وہ کوئی ریسیو کرنے والا, کوئی جواب دینے والا نہیں ہے, اس لیے کھلے خط لکھے گئے. اچھا خاص طور پہ دوسرے پر آ کے, تو پہلے تو انہوں نے تاثر یہی دیا شروع میں کہ خط ہم نے بھیجا ہے, دوسرے خط پر آ کر انہوں نے ذرا اوپن کر دیا کہ کھلا خط لکھ رہے ہیں, کیونکہ وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا. اسی دوران سپرنٹینڈنٹ جیل کا ایک بیان آیا کہ کوئی خط جا ہی نہیں سکتا, میری اجازت کے بغیر, مجھ سے دکھائے بغیر میں اسٹیمپ کروں گا, دیکھوں گا, پڑھوں گا, ویٹ کروں گا, سینسر کروں گا, سارا کچھ کروں گا. تو ادھر سے چیف جسٹس صاحب نے جواب دیا ہے کہ مجھے خط مل گیا ہے اور اس کے ساتھ سبسٹینشل چیزیں ہیں جن کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے. وٹ ایور, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ فون کے ذریعے بھیجا جائے, کوئی ایسی چیز گئی ہے. میرا خیال وکالت نامے تو سائن ہوتے ہیں, جو بھی ہوتا ہے جیسے بھی ہوتا ہے نا. ہاں کیوں چوئی صاحب, ایک تو وہاں سے وکلا کے ذریعے جا سکتے ہیں نا. ایک تو اس میں 2 چیزیں ہو رہی ہیں نا. ایک تو کیا عمران خان صاحب کی کہیں کوئی سہولت کاری ابھی بھی ہو رہی ہے, جیسے یہ جس انٹرویو میں جس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ 557 دن ہو گئے اس بیچارے نے گھر کا کھانا نہیں کھایا, تو جس سے آفتاب اقبال صاحب کو اس سے بڑی ٹرولنگ کوئی نہیں, سوری, اس سے بڑی ٹرولنگ کوئی نہیں ہو سکتی آپ کے دوست عمران ریاض کی کہ اس کو آفتاب اقبال کہے کہ میں نے 6 تیتر پون کے کھائے. اچھا گیلا, ایک اس میں سے گیلا تیتر تھا, تو وہ انہوں نے بتایا کہ 6 تیتر تو میں نے بھیجے تھے, تو وہ تیتر جو گھر سے گئے تھے کہ وہ گھر میں نہیں, اور دوسرا وہ بتا رہے تھے کہ میں فون پر انہیں ایسے میسیجز بھیجتا تھا, یہ جواب آتے تھے. تو جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب فون پر میسیجز کے جوابات بھی دے رہے تھے اس انٹرویو کے مطابق. یہ ساری چیزیں چل رہی تھیں. ابھی بھی یہ جو آئی بالز مل رہے ہیں انہیں, جو وہ میڈیا کی ایکسیس ہے, وہ ایک جلسہ عام جو کرتے ہیں, ایک مرتبہ صرف ہوا ہے جس دن سزا سنائی گئی, اس دن جو نارمل روٹین کے صحافی تھے وہ بھی گئے تھے, جس میں آپ بھی تھے, رضی صاحب بھی تھے. جب سوالات ان سے کسی نے پوچھ لیے تو اس کوریج کا انداز ہی مختلف ہو گیا, پھر ان کا خطاب, ان کی تقریر, ان کے ایڈریس نہیں آ رہے. تو اب پتہ نہیں کیوں انہیں اکیلا ایک موقع مہیا کیا جاتا ہے کہ ان کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں, یہ ہے بات جو ان کے پسند کے لوگ ہیں, سوال پوچھنے والے, جواب لینے والے اور لوگوں تک کمیونیکیٹ کرنے والے. وہ عمران خان صاحب کی مرضی کے لوگ کیوں جا رہے ہیں وہاں پر, صرف وہی کیوں جا رہے ہیں؟ اچھا آپ نے صحافی بلانے ہیں ان کے بھی بلا لیں, اور جو روٹین کے صحافی ہیں ان کو بھی بلا لیں, ان سے کوئی سوال تو پوچھے. انہیں کون موقع دے رہا ہے کہ وہ ون سائیڈڈ خطاب فرما رہے ہیں اور وہی کمیونیکیٹ ہوئے جا رہا ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں میڈیا پہ آئی بالز. بھائی میڈیا کے پاس تو جو آئے گا بیان وہ, اچھا اس دن بھی تو میڈیا کے پاس آیا تھا جس دن آپ نے سوال پوچھے, پھر میڈیا نے کیا کیا؟ آئی بالز انہیں ملے لیکن وہ الٹے پڑ گئے ان کو جب آپ کا سوال آ گیا. یہ مسئلہ ہے, اس کو کون مینیج کر رہا ہے؟ حکومتی سائڈ پہ کون ہے, کون سویا ہوا ہے, کون جاگ رہا ہے, کس نے کرنا ہے, یا حکومت نے اس کو بھی چھوڑا ہوا ہے کہ جو مرضی کوئی کر رہا ہو تو کرتا رہے؟ ادھر سے بھی تو کسی کو آنرشپ لینی پڑے گی نا. اچھا, اور وہ ایس سی او جب وہ ہو رہی تھی, جب ان پہ پابندی لگی 1 ماہ کی یا 20 دن کی, جتنے دن یہ ان کو ذرا روکا گیا اس خطاب کرنے سے, کتنا سکون سا ہوا تھا. وہ آئی بالز کہاں گئی تھی میڈیا میں؟ میڈیا میں سے آؤٹ ہونے شروع ہو گئے تھے خان صاحب. اچھا کیا ایک قیدی کو سزا ہونے کے بعد, ایک مجرم ڈکلیئر ہونے کے بعد, وہ اسی طرح کہ وہ اپنی مرضی سے بیان دیتا ہے کہ فلاں فلاں کو میں نے بلایا وہ آ جائیں, اور وہاں ایک جلسہ ہو رہا ہے کہ گنڈا پور کو بلایا, اس کو طلب کر لیا, وہ پہنچ گیا یار کوئی. اچھا پھر سب کے لیے کیا, سب کے لیے اسی طرح سے ہے جیل مینول کہ وہ ہر قیدی جو ہے, ہر مجرم جیل میں بیٹھا ہوا اناؤنس کر دیتا ہے کہ میں نے فلاں 15 بندوں کو بلایا ہے, وہ آ کر مجھ سے مل لیں؟ کیا اس طرح سے ممکن ہے؟ اختر من اللہ صاحب کے بقول وہ عام آدمی نہیں ہے یار. پھر وہ گزر گئے نا زمانے, وہ تب تو گڈ ٹو سی یو بھی ہو رہا تھا. تو اب پھر تبدیلی کیا آئی ہے اگر اطہر من اللہ صاحب کا وہ والا بیان ہی آج بھی ویلڈ ہے؟ تو مسئلہ صرف اتنا سا ہے کہ ہم نے ان مسائل سے نکلنا ہے. یہ ہماری زندگی کے مسائل نہیں ہیں, ہماری معیشت اور ساری چیزیں جس پر حکومت نے کام بھی کیا ہے, وہ جو کام ہے جس پہ ہم کہتے ہیں کہ حکومت نے کام کیا ہے,
دیگر کانفرنسز ہے. ابھی یہ جو ترکی کے صدر آئے ہوئے ہیں, بڑا اہم دورہ ہے. یہ خطے میں ہونے والی تبدیلیاں جو تھی, خاص طور پہ اسرائیل کے حوالے سے ہم دیکھیں جو نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں, یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے. یہ صرف یہ 2 ملکوں کا دورہ نہیں تھا, اس کے پیچھے پورا بلاک ہوگا جو ہمیں نظر آئے گا آنے والے وقت میں. یہ صرف یہ 2 ملکوں کا دورہ نہیں تھا. اور جس طرح سے پاکستان نے انہیں پروٹوکول دیا ہے, صدر مملکت اور وزیر اعظم دونوں وہاں پر موجود تھے ان کو استقبال کرنے کے لیے. پھر وزیر اعظم صاحب کبھی ان کی گاڑی چلا رہے ہیں اور کبھی آصفہ بھٹو زرداری صاحبہ ان کی گاڑی چلا کر ان کے ساتھ آ رہے ہیں. تو ان کو یہ جو دورہ ہے یہ صرف وہ ایم او یوز نہیں ہے بزنس کے, وہ اپنی جگہ ہیں. یہ وہ اسٹریٹجیکل فیوچر پلاننگ ہے جو ہمیں آئندہ مستقبل میں نظر آئے گی, جس پہ ابھی کہہ رہے تھے نا توصیف صاحب کہ کام نہیں ہو رہا. I'm sure کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوگا کام, ایسا نہیں ہے کہ بالکل بھی نہیں ہو رہا ہوگا, ہمیں اپنا وہ نظر آ رہا ہے. دوسرا ایک اچھی چیز جو ہو رہی تھی, کرکٹ میچز ہم نے دیکھے ہیں لاہور میں بھی ہوئے ہیں, جو 6 ملکی سیریز تھی, گل کرنی بہت ضروری ہے. ٹرائی نیشن سیریز وہ تو مکمل ہو گئی, ابھی اس کے بعد وہ آ رہی ہے چیمپئنز ٹرافی شروع ہونے والی ہے. اچھا لاہور میں یا جہاں بھی, ہم تو لاہور میں فیس کرتے ہیں, خاص طور پہ میرا آفس بھی, چونکہ مجھے وہ پی سی کے سامنے سے گزرنا ہوتا ہے, تو سڑکیں ساری بند, اور وہ جب 4 سڑکیں بند ہو جاتی ہیں تو پورے شہر کی ایسی کی تیسی پھر جاتی ہے. اچھا ہمارے مسائل ہیں, سیکیورٹی کے پرابلمس ہیں, اس کے لیے پلاننگ کی جا رہی ہوگی کہ وہاں پر کوئی وہ ہوٹل بنا دیا جائے اسٹیڈیم میں, یہ ساری چیزیں ہونی ہیں. حیرت کی بات یہ ہے کہ ٹیمیں چلی گئی کراچی میچ کھیلنے کے لیے, اس کے بعد بھی 3 دن وہ سڑکیں بند رہی. اچھا کسی نے یہ نہیں سوچا, کیونکہ 15 دن کے بعد پھر دوبارہ چاہیے بند کرنے کے لیے, تو انہوں نے کہا سوچا اچھا بند ہی رہنے دو, لوگ خوار ہو رہے ہیں نا, تنگ ہو رہے ہیں, کوئی بات نہیں, پھر کیا ہو گیا. افغانستان کی ٹیم پھر آئی ہے میرا خیال. اچھا وہ اب آج کھل گئی ہیں, پہلے 3 دن بند رہی ہیں. اچھا مسئلہ یہ ہے وہ اب آج 3 دن میں تو جب کوئی میچ نہیں ہو رہا تھا آ کے واپس تو نہیں چلی گئی ہوگی, تو اگر اب کھل گئی ہے تو وہ 3 دن بھی کھل سکتی تھی. جب ٹیمیں کراچی چلی گئیں, یار لوگوں کی سہولت کا بھی خیال کرنا چاہیے. ہماری تمام پالیسیز جو ہیں وہ لوگوں کی اس کے لیے ہونی چاہیے, کنوینئنس کے لیے ہونی چاہیے. مطلب وہ سڑک پہ بن رہی تھی, گرین لائن بنی ہے, بہت اچھی بات ہے. ہمیں امید ہے کہ اس سے کوئی بہتری آ جائے گی بائکس کے لیے, موٹر بائکس کے لیے. پنجاب حکومت نے جو شروع کی ہے, فیروزپور روڈ پہ ایک لائن بن گئی الگ سے, امید ہے کہ اس سے ٹریفک کے حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن یہ جو معاملات ہیں, اچھا اس میں ایمبولینسز پھنسی ہوئی ہیں, کسی نے بیچارے نے آفس جانا ہے, کسی نے کالج جانا ہے, کسی نے کسی اور کام جانا ہے, ایئرپورٹ جانا ہے, وٹ ایور جو بھی ہے, ساری دنیا پھنس جاتی ہے اس میں. اور اچھا جیل روڈ پورا بند کر دیتے ہیں, جس پہ ہاسپٹلز ہی ہاسپٹلز ہیں, سرکاری بھی اور پرائیویٹ بھی, اور کسی کو پرواہ نہیں ہے, وہ کسی کو پرواہ نہیں ہے. اور 2 گھنٹے مطلب پی سی سے میں نکلنا چاہتا تھا اور وہ گیٹ بند کر دی. کیا ہوا جی کہ قذافی اسٹیڈیم سے ٹیم چل پڑی ہے, تو اب آپ باہر بھی نہیں نکل سکتے. ٹھیک ہے سیکیورٹی کے ایشوز ہیں, لیکن اس کو ذرا بہتر طریقے سے مینیج کریں. لوگوں کو تنگ کر کے چیزیں, وہ انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ نہیں ہو سکتی, اس کے لیے لوگوں کے لیے سہولت پیدا کریں. صحیح. اچھا میں ایک گزارش کرنا چاہ رہا تھا, میں احباب سے گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ آج آخر میں خط کے اوپر ایک شعر بھی عنایت ہو. میں نے تو زبانی یاد نہیں رہتے شعر. سر میں صرف نولا صاحب اور انہوں نے نہیں سن لیا لگتا. سر صرف گزارش میں تو ویسے آتا ہے کہ میں نے وہ ایک پڑھا تھا, کسی نے دوست نے مجھے بھیجا آڈیو نوٹ, تو وہ میں نے پڑھ کے سنا دیا. پھر ایک بڑے پاکستان کے پائے کے سیاستدان ہیں, ان کا مجھے جواب آیا. انہوں نے شعر کی تصحیح جو کی تھی وہ تھی کہ پھر غلط میں پڑھ کے سناؤں گا, تسی آؤ. نہیں تسی آؤ, تسی گل کرو, میں پڑھ کے میں صرف گزارش کرنا چاہ رہا تھا. نولا صاحب نے ابھی ذکر کیا تھا کہ عمران خان کو جس طرح فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, ان کو کون موقع دے رہا ہے کہ وہاں پہ وہ اپنا تقریر کریں, نیریٹو دیں, اور ان کو کوئی انٹرپٹ بھی نہیں کر سکتا. انہوں نے ذکر کیا کہ عمران شفقت صاحب, رضی صاحب جس دن گئے تو اس دن سینیریو چینج تھا, کیونکہ وہ اس دن جو ہے وہ اپنا آؤٹ آف سلیبس آ گیا نا سارا کچھ. خان صاحب چونکہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ بھی اس طرح ہو جائے گا, تو اس دن سینیریو چینج تھا. لیکن سر یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے نا, یا عمران خان صاحب کو جو فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے, وہ ماشاء اللہ وہ جو 5 ہیرے 6 ہیرے ہیں نا ہائی کورٹ والے, اسلام آباد والے, انہوں نے کیا ہے. عمران خان کی ملاقاتوں کی اجازت انہوں نے دی, باقاعدہ طور پہ یہ ڈیسائیڈ کیا گیا, فیصلے میں لکھا گیا کہ خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کون ان سے ملاقات کرے گا. خان صاحب ڈیسائیڈ کریں گے. یہ قانونی بات نہیں ہے سر, اس کے اگینسٹ جا سکتے ہیں, اس کے کیسے سر؟ یہ سر یہ بندیالی قانون ہے, سر یہ بندیالی قانون ہے جی. یہ تو قانونی بات ہے. نہیں بات نہیں ہے. وہ جو لسٹ ہے نا صحافی جو وہاں جاتے ہیں, جو آپ نے فرمایا, یہ کیونکہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ماتحت ہے, وہ عدلیہ, وہ عدالت جو ہے, اس لیے یہاں جو لاہور میں جیل میں ٹرائل ہوتے ہیں تو یہ ہائی کورٹ سے لسٹ جاتی ہے,
صحافیوں کی, ہماری جو صحافیوں کی جو رپورٹروں کی ایسوسیشن ہے, یا پھر اپنے طور پہ کوئی تگڑا ہے رپورٹر, تو پھر وہ وہاں تو وہ گھسنے نہیں دیتے. یہاں سے وہ جو کیا ہے دہشت گردی, انتشار دہشت گردی کی عدالت کے اندر جانا ہو, یا ایون ایک دور میں احتساب عدالت کے اندر بھی جانا مشکل ہوتا تھا, وہ لسٹ جاتی تھی, پھر وہاں سے وہ جو ایڈمن جج ہوتے ہیں وہ اجازت دیتے ہیں کہ اب یہ صحافی جو ہے یہ اندر آ جائیں اس لسٹ کے مطابق. اس کا مطلب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں آپ کی بات میں اس لیے بھی وزن ہے کہ وہاں جو ان کے ہم خیال صحافی جاتے ہیں اندر, اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو کردار ہے. وہ بھی تو گئے تھے نا, جب یہ دو لوگ گئے تھے ان دونوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بلایا تھا. آپ دوستوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا, اجازت لی پی ٹی وی تو آپ کا ادارہ ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں, ہاں تو وہ لے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ شعر سنا دیں, کچھ نہ شعر سنا دیں. شعر ہے جی, شیشی بری گلاب کی پتھر پہ توڑ دوں, خط کا جواب نہ آئے تو جینا ہی چھوڑ دوں. اللہ کرے نہیں سر, یار بس کر دے. تمہارے خط میں نیا سلام کس کا, کس کا, ایک سلام نہ تھا رقیب تو آخر وہ نام کس کا, کس کا تھا. ہائے ہائے, یہ تو اور شیر مجھے ایک احمد کو کہنا ہے. نمبر نہیں آنا سر. مجھے ایک گلی میں پڑا ہوا کسی بد نصیب کا خط ملا. وہ بھی مجھے ایک گلی میں پڑا ہوا کسی بد نصیب میرا خیال ہے کہ مکائی. یار ایک منٹ, ہاں وہ چونکہ شعر جو تھا وہ کافی مبتذل تھا اور بچپن, لیکن ایک شعر سن لیجیے. ڈبے پہ ڈبا, ڈبے میں کیک, میرا اسم لاکھوں میں ایک. کرنا بچوں جیسی بات ہے. ظہور نظر کا شعر سن سر. استاد. ہاں تو ویسے تو ہمارا باس ہے. سر نہ کرو نہ کرو. وہ بھی شاید رو پڑے ویران کاغذ دیکھ کر, ہائے 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 ہائے, وہ بھی شاید رو پڑے ویران کاغذ دیکھ کر, میں نے اس کو آخری خط میں لکھا کچھ بھی نہیں. ہائے 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 ہائے. اے کدے تے فٹ ہوندا ہے, چوتھے کھاتے. تو انشاءاللہ میرے پاس میں ہن یہ گل نوں کیویں سمیٹاں, یہ ماحول بہتا ماحول زیادہ ادبی ہو گیا ہے جی. تو ہن مینوں خط دے تے کھلا جواب آیا. اللہ خیر. اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.